هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانان ملت، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت مقدس والا مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فکن ہے۔ بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، پھر رمضان المبارک کے مہینے گزر جائیں گے۔ تو اس مہینے کی رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی نفل نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس مہینے میں آپ کے سامنے میں 2 باتوں پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ ایک جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر، اور دوسری بات جو ہے سامنے جو الیکشن آ رہا مسلمانوں کی ووٹ کو لے کر، مسلمانوں کا ووٹ کتنی قیمتی ہے اور مسلمانوں کا ووٹ یعنی کیا ہے، اس 2 باتوں پر اور کچھ فضائل سنا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ تو اس مہینے میں ہم جو بھی کرتے ہیں، بہت سارے آدمی صدقہ کرتے ہیں، بہت سارے آدمی خیرات کرتے ہیں، اور بہت سارے آدمی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں بہت سارے کام کو انجام دیتے ہیں، اور بہت سارے آدمی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو بتاؤ، آپ کو دنیا میں بھی پچھتانا پڑے گا اور آخرت میں بھی پچھتانا پڑے گا۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے ہم جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بہت سارے آدمی تو زکوٰۃ نکالتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے آدمی کو تو زکوٰۃ کا پتہ بھی نہیں
ہیں، اور بہت سارے آدمی کو تو زکوٰۃ کب نکالنا ہے اور زکوٰۃ ہمارے اوپر کب فرض ہوا تھا وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے اور کسے دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے میں، اس ماہ مقدس والا مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو وہ گناہ میں داخل ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ گنہگاری میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ نکالے تو پھر وہ اللہ کے پاس گنہگاری میں داخل ہوگا، گناہ میں داخل ہوگا۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہونے کے باوجود یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ 7.5 تولہ اگر اس کے پاس سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی کے مقدار اس کے پاس رقم ہو، اور زکوٰۃ جو ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے عورتوں کے پاس بھی زکوٰۃ رہتی ہے اور بہت سارے مردوں کے پاس بھی زکوٰۃ رہتی ہے، تو ہر عاقل بالغ مرد عورتوں پر اگر وہ صاحب نصاب بنتی ہے 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور ہمارے گھروں میں بولے تو ہمارے معاشرے میں عورتوں میں کتنے سونا ہے؟ بہت سارے سونا زیور کی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کا حساب لگایا جائے، آپ کے گھروں میں ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو آپ جو ہے اللہ کے دربار میں گنہگار ہیں۔ کیا ہے؟ آپ اللہ کے دربار میں گنہگار ہیں، اللہ کے دربار میں جو ہے آپ مجرم ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں جو عورتیں رہتی ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان گھروں میں عورتوں کے پاس 2 تولہ کہ 3 تولہ کہ 4 تولہ کہ 7 تولہ جو ہے مطلب ان کے پاس سونا یا زیور کی شکل میں رہتی ہے، اب وہ مطلب وہ رکھ لیتی ہے۔ اب اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ زکوٰۃ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے یا پھر نہیں نکالنا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو پھر گنہگار ہے، اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گنہگار ہے، مجرم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کا قائم کرنا فرض ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذہب من الفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو مسلمان سونے اور چاندی کو گن گن کر رکھتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمان سونے کو میرے پاس کیا ہے؟ سونا ہے، الماری میں رکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، ان کا دل جو ہے لالچ ہو رہا ہے، ان کے دل کے اوپر جو ہے حرص ہو رہا ہے کہ میرے کے پاس جو ہے سونا ہے، میرے پاس جو ہے چاندی ہے، میرے پاس زیورات ہے۔ اب وہ گن گن کر رکھتا ہے، نہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، وہ خالی صرف اور صرف جو ہے گن گن کر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
جب وہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے پاس آئیں گے، اس کو بلایا جائے گا تو اس کو جو ہے یہ سانپ یعنی اژدہا اس کے گلے میں یعنی توق میں ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کو یعنی ایک آگ کی شکل میں تپایا جائے گا۔ کیا جائے گا؟ آگ کی شکل میں تپایا جائے گا، داغی دیا جائے گا، جیسے کہ لوہے کی بھٹی میں کیا کرتے ہیں، لوہے کو داغی دیتے ہیں، تپایا جاتے ہیں، اور بہت ساری یعنی اینٹ کے بھٹی میں اینٹ کو کیا کر دیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی انسان سونا اور چاندی کو گن کر رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کو جو ہے جب قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں کس کے جب قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو ایسا تپایا جائے گا، ایسے آگ کی بھٹی پہنائی جائے گی، اور کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی یہی تمہارا سونا اور زیور ہے، تمہاری یہی جو ہے کیا ہے عزت ہے، تمہاری یہی جو ہے احترام ہے۔ اسی وجہ سے سونا ہو یا چاندی ہو، اللہ نے جس کو مال دیا ہو، کیا دیا ہو، اللہ نے جس کو مال دیا ہو وہ کیا کرے، خرچ کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے۔ جو بھی خرچ کریں گے اللہ آپ کو یہ یعنی اجر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 اجر عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ جو اجر ہے پہلی امتوں میں 1 سے 10 گنا نہیں تھی، معلوم ہوا پہلی امتوں میں 1 سے 10 گنا نہیں تھی۔ اگر وہ ایک نیکی خرچ کرتے تھے، کچھ کرتے تھے تو ان کو ایک ہی نیکی یعنی لکھی جاتی تھی۔ اب یہ امت میں جو ہے اگر ہم ایک نیکی خرچ کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 700 گنا کہ 10 گنا کے برابر ہمیں جو ہے اجر ملے گی۔ کیا ملے گا؟ ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر اس مہینے کے اندر ہم ایک نیکی کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نیکی سے مراد یہ روپیہ، کوسا یہ کاسا کے 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں 10 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ 10 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اگر ہمیں کسی کو دیتے ہیں یا 10 روپیہ ہو یا 50 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ہو، یا آپ کے پاس جتنی بھی استطاعت اور طاقت اور قوت ہو تو دیتے وقت ہمیں جو ہے اپنی شہرت کو جتانا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نامی کہلانا نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں کچھ روپیہ غریبوں کو، مسکینوں کو، تو ہمیں جو ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو بھی اس مہینے کے اندر جو خرچ ہوتی ہے، جو غریبوں کو دیا جاتا ہے، مسکینوں کو دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی راضی کرنے کے واسطے، کیا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو منانے کے واسطے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 2 بھائی تھے، بڑا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھائی بہت بڑا مالدار تھے، کیا تھے؟ بہت ہی امیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے مال و زر سے نوازا تھا، اللہ نے ان کو مال دیے تھے۔ تو جب بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، جب بھائی صاحب کا
انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو جب قبر کے پاس جا کر پہنچے، کہاں پہنچے؟ جب قبرستان پہ جا کر پہنچے تو بھائی کے قبر کے پاس جو ہے، کس کے پاس؟ بھائی کے قبر کے پاس، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، تو چھوٹے بھائی کو یہ گمان ہو رہا تھا، یا اپنے آپ میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید کہ میرے بھائی کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہوگا، اور ان کے بھائی کو یہ پتہ ہو گیا کہ میرے بھائی کو میں جو قرآن شریف ان کے قبر کے اوپر جو میں پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا۔ اور وہ چھوٹے بھائی کر جو ہے عوام کے سامنے آئے، پبلک کے سامنے آئے، آخر بتلانے لگے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ کیا ہے؟ آپ عالم الغیب ہیں؟ غیب کی چیزوں کا خبر جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، آپ کیسے عالم الغیب ہیں؟ تو نہیں، وہ چھوٹا بھائی کہنے لگے کہ نہیں، جو ہے میں جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی کو جو ہے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو ان سے وجوہات معلوم کرے، کیا معلوم کرے؟ آخر عذاب اگر قبر ہو رہا ہے تو کس بنا پر ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو ان کا چھوٹا بھائی جو ہے کہنے لگے کہ میرا بھائی جو ہے بہت امیر تھا۔ کیا تھا؟ میرا بھائی بہت امیر تھا، بہت دولت مند تھا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، زکوٰۃ غریبوں پر خرچ نہیں کر رہے تھے، اور مسکینوں پر جو ہے خرچ نہیں کر رہے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو عذاب قبر میں مسلط کر دیا ہے۔ کیا کر دی؟ عذاب قبر میں ان کو مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارا پاس جو مال و دولت و زر ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عمر غزنوی کا ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جو تھے مطلب سونا اور چاندی کو آدمی جو ہے بار بار آدمی کو دیکھتے ہیں۔ عمر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب آدمی جو ہے سونا ہو یا چاندی ہو بار بار کو دیکھتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ بار بار کو دیکھتے ہیں، اپنے پیسے کو بار بار خیال کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سونے ہیں، میرے پاس اتنے روپیہ ہے، میرے پاس اتنی چاندی ہے۔ تو عمر محمود غزنوی جو ہے لیکن وہ اپنے سونے کو، ان کے پاس جو وزیر تھے عیاض نام سے، وزیر کہنے لگے کہ آپ جو ہے بار بار کر سونے کو دیکھتے ہو اور چاندی کو دیکھتے ہو، اور الماری جسے ہمیں عرب جو ہے بیرو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بیرو بولتے ہیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ کا بار بار دیکھنا یہ کیا ہے؟ تو بہت بڑا مالدار آدمی تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت و زر سے نوازا تھا، تو بار بار الماری کو کھول رہا ہے، بیرو کو کھول رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس بیرو کے اندر جو ہے، اس الماری کے اندر ایک پھٹے پرانے کپڑے، کیا؟ ایک پھٹے پرانے کپڑے، اور یہ کپڑے کو دیکھ کر اپنے آپ پر یہ احساس کر رہا تھا، اپنے آپ پر یہ گمان کر رہا تھا کہ اللہ یہی کپڑے میں دیکھتا ہوں تو مجھے عاجزی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مجھے عاجزی آتا ہے، مجھے انکساری آتا ہے، مجھے تواضع آتا ہے۔ یا اللہ، آپ کے ہاتھ میں جو سب کچھ ہے، آپ جو ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، یہ آپ کی لطف کا سایہ ہے، وہ آپ کا جو کرم کا سایہ ہے۔ ساری قدرت کی بھلائیاں اور ساری قدرت کی خزانے کی چیزوں کی ہاتھ کے وہ آپ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے۔ ہمیں نے آپ کو کیا بنایا؟ مالدار بنایا۔ ہمیں نے آپ کو کیا بنایا؟ دولت مند بنایا۔ تو جو آدمی مالدار ہو جاتے ہیں، جو آدمی اللہ جس کو دولت سے نوازتا ہے، وہ آدمی کو گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ وہ آدمی کو گھمنڈ اور فخر نہیں
نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ بولتے ہیں نا، علماء کرام بھی فرماتے ہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کر پاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ دنیا میں بھی، اور جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بہت نام لیتے ہیں، صبح بھی شام بھی ہر وقت اللہ کا نام و ذکر میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 فرشتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صدقہ یا فطرہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو یا کچھ بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہے، تو 2 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے۔ ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں، اور دعا یہ دیتے ہیں یا اللہ انہوں نے آپ کے بارگاہ میں آپ کے راضی کرنے کے واسطے آپ کے راہ میں کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے۔ تو اور کہتے ہیں یا اللہ ان کے مال جو ہے کیا ہو جائے؟ ان کے مال یعنی عافیت میں رہے، ان کے مال جو ہے سکون میں رہے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ دوسرا فرشتہ بد دعا دیتے ہیں، اور بد دعا یہ دیتے ہیں یا اللہ اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ایک غریبوں پر خرچ کرتا ہے نہ مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ ان کے مال کو کیا کر دیا جائے؟ برباد کر دیا جائے، اس کے مال کو کیا کر دیا جائے؟ ضائع کر دیا جائے، ان کے مال کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ تو مال اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں کم ہوگا۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال جو ہے مال جو ہے یعنی مال کی پاکی ہوگی، کیا ہوگی؟ ناپاکی دور ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس انسان جو ہے اپنے آپ میں گندے ہوتے ہیں، یعنی جس کے اخلاق صحیح نہ ہو، کیا نہ ہو؟ جس کے اخلاق اور کردار صحیح نہ ہو تو وہ رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ گندے قسم کے آدمی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مال بھی گندے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مال بھی گندے ہوتے ہیں۔ گندے کس بات سے ہوتے ہیں؟ جو آدمی مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود، تو اگر وہ آدمی کا مال جو ہے گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہونے کے باوجود رب کے بارگاہ میں، کس میں؟ رب کے بارگاہ میں اگر مال کو ادا کرتا ہے تو اس کے مال جو ہے اللہ کے نزدیک پاک اور شفاف رہتا ہے۔ کیا رہتے ہیں؟ پاک اور شفاف رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ سعدی صاحب بہت بڑے حکیم صاحب ہیں، ان کی کتاب عربی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں فرماتے ہیں کہ مال از بہر اساس عمر نہ از بہر گردن مال، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ حکمت چیز وہ حکمت خیر نا چیز، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو مال کو کیا کرتے ہیں؟ گن کے رکھتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، اور دوسرے کے اوپر جو ہے کیا نہیں کرتے ہیں؟ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ آپ وہ ایسا ہی مر جاتا ہے، کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ایسا ہی مر جاتا ہے تو اس کے مال اس کو بد دعا دیتا ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ اس کے مال اس کو بد دعا دیتا ہے۔ اور عقل مند وہ ہے، کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو مال کو جمع بھی کرے اور کھائے بھی، اور دوسرے کو کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اور بدبخت وہ ہے جو مال کو جمع کرے اور ایسا ہی مر جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایسا ہی مر جائے، اللہ کے بارگاہ میں چلا جائے۔ تو مال اللہ نے جس کو دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو مال دیا ہے،
دولتیں دی ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر لٹانا ہے، دینا ہے۔ ایک آدمی کا ایک واقعہ ہے، اللہ والوں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھے بہت بڑے گنہگار، ان کو جب بولتے تھے کہ آپ جو ہے حج کرنے کے لیے چلے جائیے، کیا کرنے کے لیے؟ آپ جو ہے حج کرنے کے لیے چلے جائیے، آپ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کبھی نہ کبھی جائیے۔ تو آدمی اپنے آپ میں اور اپنے محلے والوں میں اور جو اللہ والے ان کے پاس آئے اور آ کر یہ فرمانے لگے آپ جو ہے یعنی حج کی زیارت کرنے کے لیے چلے جائیے۔ تو وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں فاجر آدمی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں فاسق آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے حج کر سکتا ہوں؟ میں حج کرنا میری اختیار میں نہیں ہے، میں حج کر نہیں پاؤں گا۔ تو وہ آدمی جو ہے اب اس کا جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے کچھ اس کا انتظام ہو گیا، وہ اللہ والے کہے کہ آپ چلے جائیے، ہاں اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کو جو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، کیا دی؟ اللہ نے ان کو توفیق دی، اور جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے گئے، حج کے پورے ارکان بھی ادا کرے، طواف بھی کرے، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں جو بولتے ہیں نا مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے یعنی ان کی روح جو ہے قبض ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے ان کی روح پرواز ہو گئی، ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب وہ آدمی محلے والوں میں، اب معاشرے میں، سماج میں جو ہے پورا چرچا ہونے لگا، کیا ہونے لگے؟ پورے چرچا ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں فاجر ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اس کی موت دیکھو، اس کی موت ایک اللہ کے گھر میں اور بیت اللہ میں اس کی موت ہوا ہے، اور کتنی اچھی اور پاکیزہ موت ہے۔ تو ان کو جو ہے اپنے اللہ نے اب اس میں جو ہے فون نہیں یعنی خط لکھ کر یہ بھیجے تھے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ اب اس کو گاؤں بھیجا جائے، پھر یہی سے اس کو یعنی دفنا کر دیا جائے۔ تو پورے گاؤں والے جو ہے مکہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ پورے گاؤں والے مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، اور ان کی جو ہے یعنی پانی نہلائے، کیا کرے؟ غسل جو کرائے وہ زم کے پانی سے غسل کر رہا ہے۔ بتاؤ کتنی موت ہے، کس سے؟ وہ زم ابھی سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ زم کے پانی سے غسل کر رہا ہے۔ اب زم کے پانی سے غسل کر رہا ہے، اب جنازے کی نماز بھی ہوئی۔ اب وہ آدمی اب کسی سے پوچھے تو کس سے پوچھے؟ تو ایک آدمی جو ہے اب ان کی جو موت یہ پاکیزہ موت آئی ہے، ان کی جو پاک اور شفاف والی موت آئی ہے، یہ کس بنا پر آئی ہے اور یہ کس سے پوچھا جائے؟ تو ان کی بیوی سے جا کر پوچھے، کن سے؟ ان کے بیوی سے جا کر پوچھے، اور پوچھ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کے شوہر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یعنی فاجر سمجھتا تھا، گنہگار سمجھتا تھا، اللہ کے بارگاہ میں مجرم سمجھتا تھا، لیکن ان کی موت اگر دیکھا جائے تو بہت پاکیزہ والا موت ہے، یعنی مغفرت والا موت ہے۔ آخر کس بنا پر؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، عرض کرنے لگی، کیا کہنے لگی؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر کا ایک عادت رہا ہے، کیا رہا ہے؟ میرا شوہر کا ایک عادت رہا ہے، اور عادت یہ رہی ہے کہ میرے گھر کے بازو کا ایک عورت تھی اور ان کا شوہر نہیں تھا، اور ان کا 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کیا تھے؟ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن جب میرے لیے کپڑا لے کر آتا تھا، میرے لیے ڈریس لے کر آتا تھا، میرے لیے ساڑی لے کر آتا تھا، تو وہ بازو والی عورت کے لیے بھی آتی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ وہ بازو والے عورت کو لے کر بھی آتے تھے۔ اگر میرے لیے ایک ڈریس جس دکان سے خریدتے تھے وہی ڈریس ان کے لیے بھی خریدتے تھے، ان کے بچوں کے لیے بھی خریدتے تھے، اور ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یعنی جو کپڑا اپنے گھر کے لیے لاتے تھے وہی کپڑا جو ہے ان کی بیویوں میں جو عورت کی یعنی مرد نہیں تھے، شوہر نہیں تھے، ان کے بچوں کے لیے لاتے تھے۔ آگے اس کی وجہ یہی ہے انہوں غریبوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔
مسکینوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بیت اللہ میں اور مقام ابراہیم کے پیچھے ان کو موت دیا ہے اور پاکیزہ والا موت ہے. تو اسی وجہ سے ہماری دعا کب کیا ہو جائے، قبول ہو جائے، اور اللہ کی نظر میں ہم کب کامیاب ہو جائے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک مطلب بہت غریب قسم کے اس کے مطلب ایک بچے تھے، اور ایک بچے تھے، بہت بچے مطلب ان کے بچے کا والد نہیں تھا، جسے ہم بولتے ہیں کہ یتیم بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. سب بچہ جو ہے یعنی کھیل رہا ہے، اور ایک بچہ جو ہے یعنی بازو میں رہ کر یعنی رو رہا ہے، اور ایسا رو رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا اور کہنے لگے کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ یا حضور کہ میرا جو ہے میرا باپ نہیں ہے، میرا ماں بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو لے کر پہنچے، حضور کے مکان پر پہنچ گئے، اور پہنچ کر فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ یہ بچہ کو جو ہے یعنی نہلاؤ اور دھلاؤ اور اچھا کپڑا پہناؤ، اور یہ بچہ کو جو ہے یعنی عید کے نماز کے لیے تیار کرو. کیا کرو؟ عید کی نماز کے لیے جانے کے لیے تیار کرو. تو کہنے لگا کہ کس بات پر؟ میں سب بچہ جو ہے کھیل رہا تھا، اور یہ بچہ جو ہے بازو بیٹھ کر رو رہا تھا. تو کہنے لگے، اور وہ بچہ سے پوچھ رہا ہے یعنی اچھے کپڑا بھی پہنایا، کیا پہنایا؟ اچھے کپڑا بھی پہنایا، اچھے یعنی سرما بھی لگائے، ہر چیز پانی نہلایا اور دھلایا. اور بچہ کو کہنے لگے کہ بیٹے آپ رو نہیں، آپ روئے نہ، کیوں؟ میں آپ کا باپ نہیں ہوں، میں آپ کا باپ نہیں ہوں. عائشہ جو ہے وہ تمہاری ماں ہے، میں جو ہوں وہ تمہارا باپ ہوں. بتاؤ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے کتنے مطلب فکر تھی، اپنے امت کی کتنی غم تھی، اور بیواؤں کی کتنے کیا کرتے تھے، اور غریبوں کی یتیموں کی کتنے مطلب خیرات کرتے تھے، اور کتنی دیکھ بھالی کرتے تھے. تو مجھے جو ہے آپ سے ایک بات یاد کرنی ہے کہ سامنے جو ہے ہمارا الیکشن آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ سامنے جو ہے یہ ہمارا الیکشن آ رہا ہے. تو یہ الیکشن کے موقع پر بہت سارے آدمی کا یعنی 18 سال ہو جاتے ہیں. کتنے سال؟ 18 سال ہو جاتے ہیں. ووٹر آئی ڈی کو نہیں بناتے. کیا نہیں کرتے ہیں؟ ووٹر آئی ڈی نہیں بناتے ہیں. یعنی جو ووٹ کا جو ثبوت ہے اس کو ہم کو بنانا چاہیے. ووٹ جو ہے ہماری معاشرے میں بہت بڑی گواہی ہے، شہادت ہے. کوئی مسلمان کا بچہ یا بچی اگر 18 سال کی عمر تک پہنچ گئے تو ان کو جو ہے ووٹ کا آئی ڈی بنانا چاہیے. کیا بنانا چاہیے؟ ووٹ کا آئی ڈی بنانا چاہیے. اسی وجہ سے سامنے جو ہے ہماری حالات بہت ناخواستہ ہو رہی ہے، اور علماء کرام کا ہر جگہ یہ بیان ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ بیان ہو رہا ہے. اگر مسلمان مل کر اگر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں رہا تو مسلمان کو بعد میں جا کر پچھتانا پڑے گا اور خون کے آنسو بہانا پڑے گا. اور مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آنا ہے، متحد ہونا ہے، یہ آپس میں اتحاد ہونا ہے، دشمنوں کو اور عداوتوں سے دور ہونا ہے، نفرتوں سے دور ہونا ہے. یہ سامنے جو ہے بہت بڑا الیکشن آ رہا ہے. یہ الیکشن کا نتیجہ ہمارے سامنے اس وقت آئے گی جب ہم مل کر ایک ہی آدمی کو ووٹ دیں. کیا کریں؟ جب ہم مل کر ایک ہی آدمی کو ووٹ دیں. ووٹ کا ثبوت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو حالات ہے، اگر کوئی دوسرے آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ظالم بادشاہ جو ہے ہمارے سروں پر مسلط نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ظالم بادشاہ ہمارے سروں پر مسلط نہ ہو. تو ووٹ جو ہے اسلام میں بہت بڑی یعنی گواہی والی چیز ہے، بہت بڑی ثبوت والی چیز ہے. یہ مسلمان کا ایک وقار ہے.
کیا ہے؟ مسلمان کا ایک وقار ہے، عظمت ہے۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر کسی مسلمان کے بچے اور بچیوں کی ووٹ کی ووٹر آئی ڈی نہ بنا ہو، کیا نہ کرا ہو؟ ووٹر آئی ڈی نہ بنا ہو، تو میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے ووٹر آئی ڈی کو بنا لیں، اور ووٹ جو ہے یعنی کسی کو مطلب یعنی کوئی آدمی ایسا نہ رہے کہ ووٹ دینے نہ چلے، ہر آدمی کو چاہیے ووٹ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر آدمی ووٹ دے، کوئی آدمی ووٹ سے خالی نہ رہے، کیا نہ رہے؟ خالی نہ رہے۔ اور میں آپ سے پہلے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ تاکہ ہمارے یعنی ملک کے جو مذہب ہے اور علماء کرام کی جو فکر ہے اور علماء کرام کی جو قرآن ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو آپ کو قل یا ایھا الکافرون کا جو سورہ ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے نفل نماز میں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کا سورہ، کون؟ سورہ اخلاص کا سورہ وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھ کر جو ہے یہ عمل اگر آپ کریں گے، یعنی بہت ساری ایسی اعمال کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ قول میری نہیں ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، کون؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب آتے رہتے ہیں، بنگلور میں بھی آتے ہیں، گجرات میں بھی آتے ہیں، اور ان کا دورہ ہوتے بھی رہتے ہیں۔ انہوں فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہمارا ملک کا حالات ہے صحیح نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو ملک کے حالات کو صحیح بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، انقلاب بنانے کے لیے مسلمانوں کو یہ عمل کرنا ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ ایک مرتبہ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں، اور 10 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص کا سورہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر جو ہے اپنے لیے، دوسرے کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے یعنی مذہب کے لیے دعا کرنا ہے، سکون کا، سلامتی کا، عافیت کا۔ اگر ہم کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم عمل میں آ گئے تو ہمارا دشمن جو ہے پیچھے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل اگر ہم کر لیے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا دشمن کا احتیاط کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ اور ووٹ جو ہے ہر آدمی کو دینا ہے، اور ووٹ کا آئی ڈی جس کا نہیں بنا ہے ہر آدمی کو بنانا ہے۔ ووٹ دینے سے کوئی محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت سے فارغ ہیں۔